الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. آج ہماری محفل اقبال شناسی کی 938ویں نشست یہ منعقد ہو رہی ہے بتائی 11 اپریل 2018 عیسوی 23 اکتوبر 1439 ہجری بروز عاشورہ بعد نماز عصر مقصد منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ فاروقی کے کانفرنس ہال اور اس کا عنوان ہے کشمیر میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی. آج کے مقرر آپ کے جانے پہچانے مقرر نے اور انہوں نے اب تک ہمیں کئی خطابات سے سرفراز کیا ہے. وہ ہیں ہمارے جناب ایاز الشیخ صاحب اور جن کے نہ صرف خطابات بلکہ مضامین اور بیانات اخبار میں بڑی نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں اور وہ اقبال شناسی کا بہت ذوق رکھتے ہیں. چنانچہ ابھی انہوں نے علی گڑھ دلی اور کشمیر ہو کر آئے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے استفادے کے لیے انہیں وہاں مدعو کیا گیا تھا اور باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت کی ناسازی رہی انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا. اور ہمارے لیے جو عنوان انہوں نے دیا ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ کشمیر میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی. اب یہ بات تو شاید سبھی جانتے ہیں کہ اقبال کا جو سلسلہ ہے وہ برہمن خاندان سے ہے اور وہ جو ہے ایسے اسکالر نکلے کہ دنیا میں چھا گئے اور ان کا ہاتھ مارا گیا اور نوبل پرائز کے مستحق تھے لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پہ ایسے وقت میں جب کہ ساری دنیا میں چرچا ہو چکا کہ اقبال کو جو ہے نوبل پرائز دیا جائے گا وہ نوبل پرائز سے محروم ہوئے. آج کا جو عنوان انہوں نے دیا ہے وہ اس لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کلام اقبال کے جو اثرات ہیں پرتو ہے اور اس میں فلسفہ ہے وہ حالات کشمیر کے بارے میں ہمیں واقف ہونے کا موقع ہے. مجھے کبھی توقع ہے کہ آج ہمارے درمیان جو مخرج صاحب تشریف فرما ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کی طرح سے کاملاً استفادے کا موقع ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں. مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. درود و کریم درود و پاک تاجدار مدینہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس محفل کے روح رواں
اور حافظ اقبال کی رہنما ڈاکٹر غلام نثاری صاحب، ہمارے امیر و بزرگ صدر اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن عمر علی خان صاحب، جناب شمس الدین صاحب، جناب فیاض الدین صاحب، جناب عبدالمجید صاحب، ہمارے مسجد کے امام صاحب، میڈیا کے انچارج جناب طاہر صاحب، اختر صاحب، اور تمام سامعین جن کا نام میں نہیں جانتا بلکہ جن کی سماعتیں میرے لیے ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہیں، آپ سب کی خدمت میں، اور ساتھ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے سامعین اور حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً 1 مہینے بعد دوبارہ مجھے ایک محفل اس محفل میں آنے کا موقع ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دراصل میں شمالی ہند کے سفر پہ تھا اور علی گڑھ میں سیرت پہ ایک سیمینار تھا، اس کے بعد سری نگر یونیورسٹی میں قرآن پہ ایک سیمینار تھا، اور اقبالیات پہ بھی ایک سیمینار تھا، اس میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ ناسازی طبیعت کی وجہ سے میں جلدی واپس آ گیا، ورنہ اقبالیات کے کچھ موضوعات اور فلسفے کے کچھ موضوعات پہ کچھ تحقیقی کام کے سلسلے میں کچھ وقت گزارنے کا ارادہ تھا۔ اب اس سے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ گلبرگہ شریف جو میرا وطن ہے، وہاں میرے استاد محترم جناب عبدالرحیم گلبرگوی صاحب، جو کہ ایک مورخ، فلسفی، ماہر اقبالیات، عربی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں کے ماہر، اور خاص طور پہ فلسفے پہ کا بہت کام تھا، آج صبح وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور انہیں جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے۔ اقبال کا جب بھی ذکر آتا ہے تو کشمیر ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اقبال کا خاندان کشمیری برہمن خاندان تھا۔ دراصل ایک غلط فہمی کا میں اظہار کر دینا چاہوں گا کہ عام طور پہ، بلکہ کل ہی ایک ادیب محترم نام ہے ان کا، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ اقبال کے والد صاحب نے اسلام قبول کیا۔ تو دراصل بات یہ نہیں ہے، اقبال کی پیدائش سے 450 سال قبل ان کے اجداد نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ اقبال سے 3-4 نسل پہلے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اقبال کے والد صاحب نے اسلام قبول کیا، بلکہ اقبال کے آبا و اجداد نے 450 سال پہلے اسلام قبول کیا، اور وہ کشمیری برہمن تھے، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان، اس وقت پاکستان میں جو سیال کوٹ ہے وہ وہاں تشریف لائے، مختلف جگہ پہ ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر جگن ناتھ آزاد کی اقبال اور کشمیر نامی تصنیف کا مطالعہ کر کے ساری تفصیلات کو سمجھیں۔ اقبال کو اپنی کشمیریت پہ بہت ناز تھا، اور انہیں فخر بھی تھا، جیسے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے حیدرآبادی ہونے پہ ناز ہے، بلکہ ہم باہر جاتے ہیں تو حیدرآبادی کے ایسے سے جب شناخت ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اقبال بھی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب انہیں وہ کشمیری کہا جاتا ہے۔ چونکہ آج کا میرا موضوع اقبال اور کشمیر نہیں ہے، بلکہ کشمیر میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی ہے، اور میں اس موضوع کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھوں گا۔ کوشش کروں گا کہ آج چیزیں پیش ہوں، اور پھر آئندہ کبھی موقع ملے تو کشمیر میں اب تک اقبالیات پہ جو تصنیفی کام ہوا ہے اس کی کچھ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت کروں، اس پہ کچھ بات کر سکوں۔ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ تنم گلے خیمون جنت کشمیر، تنم گلے خیمون جنت کشمیر، دلم خاک حجاز نماز شیراز است۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا بدن گلستان کشمیر کا ایک پھول ہے، میرا بدن گلستان کشمیر کا ایک پھول ہے،
اور میرا دل عرض حجاز سے ہے. تھوڑی سی آواز کم کر دیجیے، مجھے خود کافی سنائی دے رہی. میرا دل عرض حجاز سے ہے اور میری صدا شیراز سے ہے. اور پھر ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اپنی کشمیر کے بارے میں کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، قربان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب. تو یہ اقبال کی محبت کشمیر سے، کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے اقبال اور کشمیر میرا موضوع نہیں ہے، بلکہ اقبال شناسی اور اقبال کی کشمیر بھی جو ہوئی ہے اس کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کروں گا. اب ایک چیز یہاں پہ بیانہ ضرور سمجھوں گا میں، جو کہ ایک تجربے والی چیز ہے کہ کشمیریوں کو اقبال سے بے پناہ محبت ہے. مجھے 1912 میں شاہ ہمدان سیمینار میں جانے کا موقع ملا اور کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا وہاں پر، اور پھر ابھی حال میں گیا. تو کشمیریوں کو اقبال سے بہت محبت ہے، اور اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو ہر کسی نے کسی عنوان سے اقبال وہاں پہ موجود ہے. ابھی شاپنگ کے لیے ہمارے ایک دوست کا اصرار تھا تو وہ جانا پڑا، تو ہم نے دیکھا کہ ہر تیسری دکان میں اقبال کی تصویر ہے. اور پھر میں نے مزاح پوچھا کشمیری دکاندار سے کہ یہ کون سے ولی ہیں؟ کہا کہ یہ ولیوں کے ولی اقبال ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اقبال کیا ہے وہ؟ ارے آپ اقبال کو نہیں جانتے، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسری تیسری دکان کا نام بھی اقبال ہے. اقبال مارکیٹ، اقبال کالونی، اقبال گلی، اقبال سرکل، یہاں تک کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہائیڈن پروجیکٹ ہے اس کا نام بھی اقبال ہائیڈن پروجیکٹ ہے. اقبال لائبریریز کشمیر یونیورسٹی کی، اقبال چورستہ، ہر دکان میں اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر، ہر کیلنڈر. تو ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے عجیب لگا کہ یہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اقبال سے. پچھلی مرتبہ ایک صاحب، نام بھول رہا ہوں، دکنی تھے، وہ سیمینار میں میرے ساتھ تھے اور پھر انہوں نے بھی دیکھا تو اپنی دکنی زبان میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ اقبال کو کھول کے پی گئے. تو بہرحال کو بہت صحیح کہا تھا انہوں نے. اور اقبال کی فن سے شاید ہم لوگوں نے زیادہ استفادہ کیا ہو، ہم لوگوں نے فکر سے زیادہ استفادہ کیا. اب یہاں پہ میں اپنی عنوان پہ آتا ہوں. ڈاکٹر ریاض توحیدی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں کشمیر کے، اور اقبالیات میں ان کا کافی کام ہے. ان کے مطابق علامہ اقبال کی جو پہلی تصنیف جو شائع ہوئی کشمیر میں، وہ مولوی احمد الدین کی کتاب اقبال پہ ایک نظر، یہ پہلی کتاب تھی کشمیر سے شائع ہوئی. اور 1926 میں شائع ہونے والی اس کتاب سے اقبال شناسی کی بنیاد قائم. اب میں سارے حالات میں نہیں جا رہا ہوں، اور چونکہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ اقبال کی کشمیر سے کیا تعلق رہا ہے، میرے موضوع میں وہ شامل نہیں ہے. اقبال کی شخصیت اور اقبال فہمی اور اقبال شناسی کو روشناس کرانے کے لیے جن لوگوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے، چاہے وہ کشمیری ہوں یا کشمیر میں جا کر انہوں نے اقبال فہمی پہ کام کیا. کچھ نام میں آپ کے سامنے بیان کروں. اس میں منشی محمد الدین فوق، محجور کاشمیری، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کا نام ہمارے حیدرآباد سے تھا. اور مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی کہ کشمیریوں نے، شاید ہم نے بلا دیا ہے ہمارے اکابرین کو جو عثمانیت تھے، جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن کشمیر کے بزرگ ابھی تک میرے نام سے یاد کرتے. مجھے عالم خود میری صاحب کے بارے میں تقریباً 4-5 لوگوں نے پوچھا، پروفیسر سراج الدین کے بارے میں پوچھا، پروفیسر رضی الدین کے بارے میں پوچھا، اور پھر مجھے موقع بھی ملا کہ میں ان کے بارے میں پریزنٹیشن دوں، انہیں بتاؤں کہ وہ کیا تھے. تو اور ایک اس میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین، جناب کریم اختر، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، جیسے میں نے کہا کہ پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے عمر کا بڑا حصہ اقبالیات کے ساتھ کیا، اور آپ کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اقبال اور کشمیر.
اور اگر آپ کو یہاں پہ پرنٹ اویلیبل نہ ہو تو ریختہ کی ویب سائٹ کو کتاب ملے میں آن لائن کا لے کے جا سکتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ پروفیسر حامد کاشمیری، سید علی شاہ گیلانی اور پروفیسر محمد امین اندرابی، پروفیسر اکبر حیدر کاشمیری اور جناب محمد یوسف ٹیک، جناب حکیم منظور، پروفیسر غلام رسول ملک، جناب غلام ربی خیال، پروفیسر محبوب بان علی جنہوں نے کشمیری زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے کلام اقبال کا، اور پروفیسر محمد اسد اللہ وانی، ڈاکٹر بدر الدین بٹ، پروفیسر حبیب جناب عبداللہ خاور، ڈاکٹر نذیر احمد شیخ اور اصل اس دور میں پروفیسر بشیر احمد نقوی جنہوں نے اقبال کے تصوف میں بڑا کام کیا ہے. اور ہمارے بڑے بزرگ ہیں آتے وقت ان کی طبیعت ناساز سے ملاقات نہیں کر سکا، فون پہ کافی دیر تک گفتگو ہوئی. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پروفیسر بشیر احمد نقوی کا، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ حیدرآباد تشریف لائیں گے انشاءاللہ کسی موقع پر. اور اسی طرح سے پروفیسر تسکینہ فاضل اور ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی میرے بہت اچھے دوست تھے، آنے سے پہلے ان سے میں گفتگو کر رہا تھا اور انہیں بتا رہا تھا. اور اس کے علاوہ پروفیسر حمید مرازی جو شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ کے سابقہ چیئرمین اور اس وقت سینٹرل یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے ایک پروفیسر ہیں اور ایک عالمی شہرت آپ کی ہے اسلامی فلسفے اور اقبالیات میں. اور اسی طرح سے پروفیسر عبدالرشید بٹ درویش صفت عالمی جنہوں نے بہت کام کیا ہے اقبال اور کرتے آ رہے ہیں مسلسل. اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ شاہ ہمدان کے چیئرمین ہیں اس وقت وہ، اور حیدرآباد سے ان کا بہت خاص تعلق ہے. بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں حیدرآبادی بنتے بنتے بچ گیا، اس لیے کہ یہیں پہ ایڈمیشن اور یہیں سیٹل ہونے کا ارادہ تھا میرا. اور خاص طور پہ بہت یہاں کی بہت ساری یادیں اور بہت سارے پروفیسرس کے نام لے رہے تھے جن سے میں واقف نہیں تھا. اور پھر ڈاکٹر پروفیسر عبدالرشید بٹ کے علاوہ پروفیسر مجید اندرابی ہیں جو علامہ اقبال ٹیکنیکل یونیورسٹی کے ہیں، اور ڈاکٹر نذیر احمد شیخ، ڈاکٹر نذیر احمد جو دوردرشن سے جن کا تعلق تھا، اور بہت سارے نام ہیں. کشمیر اقبال شناسوں اور اقبال فہموں کی کہکشاں ہے. مجھے جہاں تک کہ میرا ناقص مطالعہ ہے اور جہاں تک کہ میری ناقص معلومات ہیں، کسی ایک ریاست میں اتنے ماہرین اقبال اور اتنے اقبال شناس میں کہیں نہیں. شاید لاہور میں بھی اور شاید حیدرآباد میں بھی. ابھی جب میں وہاں پہنچا تو علامہ اقبال جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کا، جسے پروفیسر عالم مسعود نے قائم کیا تھا چیئر کی شکل میں 1970-71 لگ بھگ، بعد میں ایک ریسرچ ادارے کی شکل بن گیا. علامہ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی اس کا نام ہے. اور پھر بہت سارے لوگوں نے اس سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک سیمینار چل رہا تھا، اتفاق سے سیمینار کا دوسرا دن تھا، میں جس دن پہنچا اور مجھے بھی اس میں شرکت کرنے کا موقع ملا. اور تقریباً 25 سے زیادہ مقالے اس میں پڑھے گئے اور بہت ہی پرمخصوص مقالے وہاں کے طلباء، ریسرچ اسکالرس اور ماہرین نے پیش کیے. اور اس کا عنوان بھی بہت اچھا تھا کہ اقبال's thoughts and contemporary challenges، افکار اقبال اور معاصر چیلنجز. اور پھر اس میں ہوا ہے کہ ایک صاحب نے اقبال پہ تھوڑا سا ناقدانہ بات کی اور کہا کہ اقبال کی فکر سکڑ رہی ہے، اقبال کی فکر سکڑ گئی ہے اور اس دور میں فکر اقبال کا کوئی ریلیونس نہیں رہ گیا، یہ دور بالکل الگ ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جواب میں جو سارے طلباء اور سارے ریسرچ اسکالرس نے اتنی پرمخ تقریریں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اقبال کا پیغام اس وقت کے لیے چھوٹا تھا لیکن آج کے لیے بالکل مناسب. اور پھر اس طرح کی چیزیں ان سے سنی میں نے اسٹوڈنٹ سے، ریسرچ اسکالرس سے، کہ میں دنگ رہ گیا. اور ان سے اقبال کی محبت، اور پھر ایسا نہیں کہ اندھی محبت، وہ باقاعدہ اسے ثابت کر رہے تھے کہ کس طرح سے اقبال کے افکار کی اس دور میں معنویت ہے اور ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میں آتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ اقبال پر جو کتابیں آئی ہیں اس کتابوں سے میں انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ذکر کروں گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں ایک نشست میں. ایک کتاب البتہ میں ذکر ضرور کروں گا، یہ ڈاکٹر فریدہ مجید کاک کی کتاب ہے جو
غالباً 2012 یا 13 میں شائع ہوئی ہے. یہ اخبار کشمیر، اس کا مطالعہ اگر آپ اس کو ضرور کریں. یہ کتاب پروفیسر، دراصل یہ ڈاکٹر فریدہ مجید کا ایک مقالہ تھا PhD کا، جو انہوں نے پروفیسر آر احمد سرور کے زیر سرپرستی سے مکمل کیا، لیکن اسے شائع کرنے میں دیر سے شائع کیا. اور بھی بہت ساری چیزیں اقبال کے بارے میں ہیں، جیسے کہ اقبال فہمی کے فروغ میں وہاں کے ادارے بہت سرگرم ہیں. ہم حیدرآباد میں دیکھتے ہیں کہ 2 ہی ادارے یہاں پہ شاید میرے خیال میں یہ ہے کہ جو اقبالیات پہ تندہی سے کام کر رہے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. ایک تو اقبال اکیڈمی، اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن، اور تیسرا جو ہے یہ آپ کی محافل اقبال شناسی. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ ہماری 935ویں نشست اس وقت شاید ہوئی تھی کہ یہ 34ویں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، پچھلے 20-25 سال سے یہ سلسلہ بغیر رکے کے شامل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے کشمیر میں. تو انہوں نے کہا کہ لیکن اب ہمیں آپ سے ترغیب ملی ہے اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو اب یہاں شروع کرتے ہیں اور بغیر کسی نالے کے انشاءاللہ میٹنگ نشست کریں گے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس کی ویڈیوز بتائیں، میں نے ویڈیو بتائی. پھر میں نے اقبال اکیڈمی کا ذکر کیا کہ اقبال اکیڈمی میں ہمارے کتنی کتابیں ہیں، اور لاہور کے بعد سب سے بڑا جو ذخیرہ اقبالیات میں وہ ہماری اقبال اکیڈمی میں یہاں پر مساکین. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم استفادہ شاید اتنا نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن بہت کم کر پا رہے ہیں. جبکہ میں نے سری نگر کے اقبال اکیڈمی اقبال انسٹیٹیوٹ میں دیکھا کہ ایک وقت میں 40 سے 50 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اخبار اور سیاست اور منصف اور اعتماد کا مطالعہ کرنے نہیں آتے، کتابوں کا مطالعہ کرنے آتے. اور پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اسی طرح سے اگر ہم غفلت برقرار رہی تو تمہاری داستان تک ہم لوگ کی داستان ہے. اور مسلمانوں کا ورثہ دولت نہیں ہے، مختلف فانی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. مسلمانوں کا اصل ورثہ علم تھا جسے ہم نے بھلا دیا. اسی لیے علامہ اقبال جب سسلی کے ساحل سے جا رہے تھے اور جب انہوں نے سسلی کے ساحل کو دیکھا اور کہا کہ رولے دل کھول کے دیدے خونا بوار وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا اثر. پھر علامہ اقبال نے یہ اور کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں یورپ میں دیکھیں تو تھی تہذیب. ایک انگریز سے میری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ آپ جو کتابیں جن کو آپ ٹریش سمجھتے ہیں، ردی سمجھتے ہیں، اگر مجھے موقع ملے تو اسے سونے کے بھاؤ تول کے لے جاؤں گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قدرے جوہر شاہدانہ یا کے دانا جوہری. اور یہ اس علم کی ناقدری کی بنیاد پہ ہمارا زوال ہوا ہے. زوال علم و عرفان کیوں ہوا ہے؟ علم کی ناقدری کی. علم کی حامل قوم بلکہ علم کی خالق قوم آج کاسے گدائی لے کر دوسروں کے در میں بھیک مانگ رہی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، میں ہمیشہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ مانگتے پھرتے ہیں اوروں سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اوروں سے مٹی کے چراغ، اپنے سورج پہ پھیلا دیے سائے، ہمیں خود ہی احساس نہیں ہے. بہرحال میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں نے جیسے ذکر کیا کہ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کشمیر، اقبال انسٹیٹیوٹ آف کشمیر یونیورسٹی کا ہے، وہ ہے اس کے تعلق سے میں میرے جو آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا. پھر جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ ہے، اور کلچرل اینڈ لینگویجز اقبال اکیڈمی کشمیر. یہ سارے بہت سارے ادارے ہیں اقبال کے نام پہ. اتنے ادارے ہیں کہ میں اندازہ بھی مجھے نہیں ہے کتنی ادبیت جو بنے اقبال کے نام سے ہیں، کتنا کام ہو رہا ہے وہاں پہ. اسی لیے میں گیا تھا کہ باقاعدہ میں ریسرچ کر سکوں، دیکھ سکوں، لیکن افسوس مجھے جلدی واپس آنا پڑا. اقبال انسٹیٹیوٹ آف فلاسفی جو ہے، کلچرل فلاسفی جو IICP ہے، یہ بہت منفرد انسٹیٹیوٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ پروفیسر آر احمد سرور نے ایک چیئر کی شکل میں اسے شروع کیا، لیکن وہ باقاعدہ ایک بہت بڑا ریسرچ کا ادارہ بن گیا ہے. اور
یہ بہت بڑا ریسرچ کا ادارہ، اقبالیات میں اس کی خدمات بے شمار خدمات ہیں۔ اقبال کی شناسی کے میدان میں اس کی خدمات جیسے تعلیمی خدمات، تصنیفی خدمات، تحقیقی اور تنقیدی خدمات، تقریری اور تدریسی سطح پر بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ پروفیسر حامدی کاشمیری اقبال کا تخلیقی شعور نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ اقبال انسٹیٹیوٹ نے اقبال فہمی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ اقبال جو انسٹیٹیوٹ ہے پچھلے 4 دہائیوں سے یہ بہت سرگرم عمل ہے۔ اس نے بہت سے سیمینار کیے، بہت سے جلسے کیے، بہت سے تقریری مقابلے منعقد کیے، بہت ساری اس کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ابھی جب میں گیا تھا تو پروفیسر استاد صاحب کے آفس میں نے دیکھا کہ اسٹیکرز اقبال کے اشعار کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اقبال کے اشعار کے اسٹیکر چھپا کیے تو شہر کے آٹو، کاروں، دکانوں، ہر جگہ ہم چسپاں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم سرکاری مدد بھی نہیں لیتے، ہم پروفیسر اپنی جیب سے خرچ کر کے بناتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ پروفیسر آل احمد سرور نے 10 سال تک اس کے لیے اپنی خدمات کیا، اور پھر اس کے بعد پروفیسر سمیع کمالی، پروفیسر محمد امین اندراوی، پروفیسر بشیر احمد نحوی، پروفیسر تسکینہ فاضل، اور اس وقت جو اس کے چیئرمین ہیں پروفیسر مشتاق گنائی، یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے، مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں جو ماہرین اقبالیات حیدرآباد میں آتے ہیں وہ عام طور پہ 60 یا 70 سے زیادہ کی عمر کے ہوتے ہیں، کچھ 30 سے بہرحال کام تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے، 40 سے زیادہ ہی عمر ہے، لیکن میں نے وہاں پہ 30، 32 اور 25 سال کے بھی ماہر اقبالیات دیکھے۔ اور پھر مجھے بے اختیار اقبال کا یہ شعر میرے زبان سے نکل گیا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت گراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز جیسا، اور پھر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو بزرگوں سے میں کہوں گا کہ اپنی وراثت، علم کی وراثت اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ آپ اپنے بچوں میں جائیدادیں منتقل کر رہے ہیں، کاریں منتقل کر رہے ہیں، بینک بیلنس منتقل کر رہے ہیں، اور علم، محبت رسول اور اللہ سے محبت اور خوف آخرت منتقل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی منتقل نہیں کر رہے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو بچوں کو، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ بھی سوچے گا۔ تو بچوں کو اگر آپ نے اسلامی فکر سے آراستہ کیا اور انہیں علم، قرآن حدیث کا علم، اقبال سے محبت کیوں ہے؟ اقبال سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ظلم کی شاعری کرتا ہے؟ اقبال سے اس لیے محبت ہے کہ وہ لب و رخسار کی بات کرتا ہے؟ جی نہیں، اقبال سے اس لیے محبت ہے کہ اقبال کو قرآن سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اقبال کا ترجمان ہے، اس لیے اقبال میں فدا ہے۔ ورنہ جیسے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا اقبال فن میں، اقبال کی شاعری بہت ڈھیلی ہے، دیگر شاعروں کے مقابلے میں فن میں اتنا پختہ نہیں۔ میں نے کہا اقبال نے خود کہا ہے کہ مجھے شاعر نہ گردانا چاہیے تو پیراہن ہے، اس میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کیجئے لب و رخسار کی باتیں، آپ کیجئے مہجور اور محبوب کی باتیں، کس نے روکا ہے؟ آپ اڑائیے اپنی پتنگیں، لیکن زندگی کے کاغذات حیات میں اگر آپ کو جمنا ہے تو آپ کی فکر مضبوط ہونی چاہیے، اور فکر قرآن و سنت سے پیدا ہوگی۔ پھر ایک بات اور کہوں کہ اقبال انسٹیٹیوٹ آف فلاسفی نے، کلچرل فلاسفی نے اب تک 120 ایم فل اور پی ایچ ڈی پیدا کیے اقبالیات، 120 ایم فل اور پی ایچ ڈی کیے، جبکہ میرا خیال ہے کہ حیدرآباد سے مجھے اندازہ نہیں کہ کتنے پی ایچ ڈی ہم نے یہاں سے پیدا کیے، ہو سکتا ہے کہ پرانے وقتوں میں 70s 80s میں وہ، لیکن حالیہ دور میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اقبالیات پہ سال میں 2-4 پی ایچ ڈی سے کچھ زیادہ اس پہ ہوں۔ اقبال پہ باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے، ایسے گوشوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھیے۔ اور پھر نوجوان اسکالرس، ان کے چہروں کی طرح ان کے دل بھی روشن ہے، اور پھر وہ گفتگو کرتے ہیں، اور فارسی شناسی بھی وہاں پہ، ہم تو صرف اردو کا فارسی کلام پہ، ہم اردو کلام کے تک بیٹھتے ہیں، لیکن اقبال کے فارسی کلام سے وہ بہت آشنا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ اقبال کا یہ جو
پیغام ہے یہ باقی رہے گا، اور انشاءاللہ اس مشعل کو ہم حیدرآباد میں بھی جلانے کی کوشش کریں گے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے نوجوان ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں پہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں۔ پھر اسی طرح سے حال میں اقبال ایک بہت اہم کتاب شائع ہوئی ہے اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچرل فلاسفی سے، وہ ہے ایک عرب شاعر ہے شوقی۔ تو ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اقبال انسٹیٹیوٹ سے وہاں ایک مجلہ نکلتا ہے اقبالیہ، اور مسلسل نکل رہا ہے، اور بڑے اعلیٰ پیمانے کے مضامین اس میں شائع ہوتے ہیں، اور ایون دنیا کے کئی مجلے اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر خورشید اقبال اندرابی، اور بہت خدا درس آدمی ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں، حالانکہ ان کا تعلق سائنس سے رہا ہے، لیکن اقبالیات سے ہمیں بہت محبت ہے، اقبالیات اسلام کی اسٹڈیز کی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کہی ہیں اس سے کافی انسپریشن ملا۔ وہ کہتے تھے کہ علم کی وراثت ہمارے زندہ کیا جائے، اور ہمارے اندر تحقیق کو اور تحقیق کے نشتر کو اور تیز کیا جائے، اور دنیا کی قیادت وہی قومیں کرتی ہیں جن کے پاس علم ہو۔ آپ کی گاڑی وہی ڈرائیو کرے گا جسے ڈرائیونگ آتی ہو۔ آپ کتنے متقی ہو، اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو ڈرائیور کی سیٹ پر کوئی دوسرا بیٹھے گا۔ آپ سمجھ آئیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کیجیے، تقدیر کا رونا چھوڑ دیجیے۔ حالات یہ ہے، حالات بہت اچھے ہیں ہمارے لیے، ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بنا، تو خود آپ میں تقدیر الہی، آپ کے ارادوں سے تقدیریں بدلتی ہیں، اتنے محبوب ہیں اللہ کے نزدیک۔ پھر اس کے علاوہ کشمیر میں جو اخبارات ہیں، آفتاب، سری نگر ٹائمز، کشمیر عظمیٰ، گریٹر کشمیر، قومی وقار، مومن، یہ سارے اخبارات میں روز کوئی نہ کوئی آرٹیکل یا کوئی نہ کوئی مضمون یا کوئی نہ کوئی نظم اقبالیات سے متعلق چلتی ہے اس میں روز۔ یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ صرف ہمارا جو اعتماد جو اخبار ہے اس میں ایک شعر اقبال کا روز کم سے کم اس میں آتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں اسے باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ یا ہمارے یہاں پہ 9 نومبر یا 21 اپریل جو اقبال کے ڈیٹس ہیں اس میں ایک آدھ کوئی مضامین کچھ آ جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ادبی ایڈیشنز میں کوئی ایک صاحب ڈال دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ اقبال کی فکر کے فروغ کے لیے ایسی کوئی چیز مجھے یہاں کے مجلات اور رسائل میں اخبارات میں نظر نہیں آتی، یا ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں نہ ہو۔ اسی طرح سے بہت سارے مجلات وہاں کے ہیں، جیسے کہ شیرازہ، حکیم الامت، اس طرح سے، اور ریڈیو کشمیر سے اور دوردرشن کشمیر سے بھی مستقل اقبالیاتی پروگرام نشر، روز کوئی نہ کوئی پروگرام یا ہفتے میں ایک ہفتہ والی پروگرام ادبی ڈسکشنز اقبال کے بارے میں وہاں ہوتے رہتے ہیں۔ اور محکمہ تعلیم کی بھی مجھے ستائش کرنی چاہیے، محکمہ تعلیم کشمیر کی، کہ انہوں نے ہر نصابی کتاب میں جو اردو میڈیم کی ہے اقبالیات کا کوئی نہ کوئی مضمون یا کوئی نہ کوئی نظم رکھی۔ جبکہ میں یہاں کے نصاب کا جائزہ لیتا ہوں تو بہت کم چیزیں نظر آتی ہیں، اور شاید ہماری طرف سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی اس کے لیے، ہماری طرف سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی کہ اقبال کو شامل کیا جائے، یا ہمارے جو کتاب بنانے والے جو تعلیم اس کی کرنے والے لوگ ہیں اب تک ہم پہنچتے نہیں ہوئے، توجہ نہیں دلاتے کہ اقبال کی چیزیں بھی، بلکہ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں گلہری، پکڑا اور مکھی اور اس طرح کی ایک درسی کتاب میں 4-5 نظمیں جو اقبال کی ہوتی تھی۔ اب شاید ہمارے پاس 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک لمبے آتی ہے دعا اور دوسری سارے جہاں سے اچھا، اس کے علاوہ تیسری چیز سے ہمارے بچے واقف بھی نہیں ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ اور پھر صبح میں نے دیکھا کشمیر میں کہ وہاں پہ جب اسکول شروع ہوتے ہیں تو وہ چاہے وہ انگریزی اسکول ہوں یا اردو اسکول ہوں، لمبے آتی ہے دعا سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور ایک سما بن جاتا ہے۔ اور میں جس گیسٹ ہاؤس سے مجھے ٹھہرایا گیا تھا اس کے پیچھے ایک اسکول تھا، اور فجر کے بعد جب میں دیکھ رہا تھا تو سارے بچے ایک ساتھ جو گا رہے تھے، اور پھر یہ کہ یہاں کی طرح ریکارڈ نہیں بجایا جاتا، یہاں پہ میوزک کے ساتھ ایک ریکارڈ لگا دیتے ہیں وہ، اور پھر سارے بچے اس کی آواز کی آواز لگا، ایسے نہیں، وہاں کے بچے اور استاد خود گاتے ہیں اس کو، کہ مجھے بڑا اچھا لگا۔
اور اسی طرح سے ایک اور چیز بہت دلچسپ چیز آپ کے سامنے میں جس کا اظہار کر دوں، وہ حیدرآباد میں مجھے خواتین میں کوئی ماہر اقبالیات اب تک میرے لیے مطلع نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو، لیکن میں نے اب تک خود ادب کے ماہر بہت ہیں، شاعرات ہیں، محققین ہیں، لیکن اقبالیات کی باقاعدہ کوئی خاتون ماہر مجھے نظر نہیں آئی، یا کسی اور جگہ کم از کم میرے ناقص علم کے مطابق۔ لیکن کشمیر میں 35 سے زیادہ پی ایچ ڈیز خواتین نے کی ہوئی ہیں، اور 5 خاتون تو ایسی ہیں جو جنہیں ماہر اقبالیات کی بڑی اونچی صف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ظہور احمد مخدومی یہ شعبہ اردو گورنمنٹ کالج سرور کے ہیں، اور انہوں نے ایک باقاعدہ ایک مقالہ اس میں لکھا ہوا ہے جس کا پرنٹ آؤٹ میں لے کے آیا تھا، کشمیر میں اقبالیہ کی تحقیق اور خواتین اقبال شناس، اور پھر جس طرح کے عنوانات ان خواتین نے چنے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ امت کی مائیں، امت کی بہنیں فکر اقبال سے روشناس ہو جائیں اور اس فکر کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں، تو یقیناً اس قوم کو عروج پانے سے کوئی نہیں ہو سکتا، کہ اقبال کی فکر عروج کی طرف لے جائے گی۔ اب آج میرے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت ان چیزوں کی آپ کے سامنے کر دوں۔ ابھی وقت ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کچھ خواتین کا ذکر کروں کہ جنہوں نے اس میں جو نمایاں طور پر لکھنے والی اقبالیات پہ، اس میں ایم فل پر جو لکھنے والی خواتین ہیں 215 تک 28 پی ایچ ڈی جو ہے نا خواتین نے کی ہیں کشمیر میں، اور ایم فل کے مقالات کی تقریباً 28 کے قریب ہیں۔ ایم فل لکھنے والی خواتین اس بارے میں زاہدہ پروین، زرینہ بٹ، تالیہ افروز، نصرت بانو درامی، فریدہ بانو، شفیقہ رسول، بلقیس سراج، تبسم آرا، سورج جہاں، سی بی جان، شاہنواز پروین، رخسان آرا، جہاں آرا، مدثر ماجد، نصرت آرا، زبیدہ مین، پروینہ حبیب، سفیرہ بیگم، شبینہ شبیر، دلربا بشیر اور بلقیس ڈار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال کے فکر و فن پہ جو مقالے لکھے گئے ہیں خواتین کے جانب سے، اس کا بھی میں یہاں پہ اپنے سامنے ذکر کر دوں۔ اور وہ ان خواتین نے جو مقالے تحریر کیے ان کے عنوانات آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ان میں غالب کا فکر و فن اور اقبال کی اردو غزل کا تنقیدی مطالعہ، اقبال اور فنون لطیفہ، حالی اور اقبال، حالی اور اکبر کی بیانی شاعری کا تقابلی مطالعہ، اقبال اور کشمیر، مکاتب اقبال کا تنقیدی مطالعہ، اقبال اور عمومی نظم، اردو نظم میں اقبال کا کارنامہ، بانگ درا کی منظری نظمیں، اقبال بحثیت شاعر فطرت، مکاتب اقبال کے ادبی پہلو، اقبال کی اردو شاعری کا تصور اخلاق ایک مطالعہ، میر غلام حسن ناسکی کی شاعری پر اقبال کے اثرات ایک مطالعہ، اقبال کی اردو شاعری میں پرندوں کی علامتی معنویت ایک مطالعہ، پروفیسر آل احمد سرور کی اقبال شناسی، پروفیسر عبد المغنی کی اقبال شناسی ایک مطالعہ، پروفیسر اسلوب احمد انصاری کی اقبال شناسی ایک جائزہ، پروفیسر عبداللہ بحثیت اقبال شناس، عبدالوہاب آزاد بطور اقبال شناس ایک تحقیق، اقبال اور ملٹن ایک تقبلی مطالعہ۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مقالے صرف اردو زبان میں تحریر نہیں کی جا رہے ہیں وہاں پہ، بلکہ انگریزی میں بھی یہ مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہاں پر پروفیسر رفیق الدین ہاشمی صاحب کا ایک قول انہوں نے کہا ہے اس بارے میں کہ جو خواتین وہاں پہ کام کریں، خواتین کے لیے میں نے خاص طور پر اس لیے وقت دیا ہے کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اقبالیات کے میدان میں آئیں، ان کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توجہ کی ارتکاز میں خواتین کو خاصہ دیا ہے اور وہ بہت غور کرتی ہیں۔ اللہ نے خواتین کو نبی تو نہیں بنایا کہ لیکن نبی ان سے پیدا ہوئی، تو آپ کا بہت بڑا رول ہے، اور آپ کی گود سے ہی انشاءاللہ امت کے جانثار نکلیں گے۔ آپ بحثیت اپنے بزرگوں کی طرف توجہ دیں۔ میں یہاں کہہ رہا تھا کہ پروفیسر رفیق الدین ہاشمی نے خواتین کے اس کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اقبال کی تنقید کے 100 سالہ روایت پر نظر ڈالیے تو اندازہ ہوگا کہ اس روایت کو آگے بڑھانے میں خواتین اقبال شناسوں نے بہت کم حصہ لیا ہے۔ اقبال انسٹیٹیوٹ سے
سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کی بات میں اگر چیزیں بار بار ناقص ہوں، پھر بھی میں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں سے متعدد خواتین اسکالروں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن وہ اقبال شناسی کی صلاحیت کو انہیں مزید آگے بڑھانا چاہیے تاکہ عملی زندگی کی تاریخ راہ روشن ہو جائے. اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں اس بارے میں کہی. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو اقبال پہ جو اب تک تصنیفی کام ہوا ہے کشمیر میں اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی جو اقبال پہ کام ہوا ہے، جیسے بہار ہے، اتر پردیش ہے، دلی ہے، اور پھر خود ہمارا حیدرآباد ہے جس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت پہلے کام ہوا ہے اس پہ بھی، تو ہمیں اس تعلق سے بھی انشاءاللہ مطالعات اس طرح کی نشست ہوتے رہے گی. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اقبال نے سے کہا کہ خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. تو اللہ تعالیٰ اقبال کے نور بصیرت کو ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے دل و دماغ کو علم سے منور کر دے تاکہ ہم قرآن کی روشنی میں دنیا کو دیکھیں اور جہاں بھی اور جہاں بانی کا فریضہ انجام دیں. دنیا میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ٹوپ اندھیرا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، دہشت گردی ہے اور دنیا کو امن کی تلاش ہے. اور امن کے پیغمبر میرے بھائیوں آپ ہیں، آپ کے پاس وہ طاقت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کو دوبارہ دنیا میں امن و آشتی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ انسان رفائی اسکول چلتا ہے اور یہ 35 سال سے چل رہا ہے اور اس میں غیر اردو بھی شریک ہوتے ہیں، مادری زبان سے پڑھتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ اس سے تعاون فرمائیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ اکیلے گھروں سے بھیجنے میں زیادہ خرچ آتا ہے یا وقت لگتا ہے. کر یہ سب کہنے کے بعد محلے سے لوگ کیا کرتے ہیں 4-6 بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے آٹو میں بھیجتے ہیں اور آٹو میں واپس. تو وہ 2 گھنٹے میں وہ لوگ کم از کم 1.5 مہینے کی اردو کی ٹریننگ تحریر اور اس کے پڑھنے میں جو ہے سیکھ لیں. مجھے کوئی توقع ہے کہ آپ اس میں تعاون فرمائیں گے. یہ پیمفلیٹس لے جائیں گے اپنے اپنے محلے میں دیجیے، اس کی کاپیاں کروائیں گے اور کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ کتاب کریں. آج کے کتاب کے بارے میں میں عرض کروں گا کہ ایسے عنوان سے ہمارے گزرے 20-22 سال میں بھی ایسے عنوان پہ ہم نے کوئی کتاب نہیں رکھا. اور آج تازہ جو تشریف لائے ہیں ہمارے مخرج صاحب، تو انہوں نے جو اس کو آگاہ کیا ہے، مجھے باتیں یاد آتی ہیں. میرا بھی کشمیر کا دورہ ہوا تھا تو یہ دکان پر لکھا ہوا تھا بورڈ پنڈت عبدالحمید. تو میں دکان میں گیا تو میں پوچھا کہ بھائی یہ پنڈت کیوں نام رکھتے ہیں؟ میری ایج پنڈت، دکان کا نام تھا ایج پنڈت. تو ہم دکان میں داخل ہوئے کچھ خریدنے کے لیے، میں اور مجھے ایسا تو ہمیں تعجب ہوا کہ ایج پنڈت کی دکان کے اندر سب داڑھی والے سفید پوش سیلس مین موجود ہیں. سیٹ سے بیٹھے ہوئے تو وہ بھی داڑھی والے نشان کو پیشانی میں مناسب. تو ایج پنڈت کو نکل کر کے ہم نے پوچھا کہ یہ پنڈت صاحب کہاں ہیں؟ پنڈت صاحب ایج پنڈت عبدالحمید پنڈت. اور پھر ہم سے سوال کیا انہوں نے اپنا کہ ہماری تہذیب کے بارے میں ان کو اعتراض تھا. مجھ سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ اپنی بیگم کو لنگی کیوں کرنا؟ لنگی سے بہت ساڑی میں تھی. تو ایسے مقام پر جہاں پر کہ آپ سے اتنا اختلاف ہے تہذیب کا توجہ ملا، اقبال کے بارے میں اتنی خبرداری ہمارے لیے اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے شاید تاجکستان یا کسی جگہ نیشنل اینتھم رہتا ہے. اقبال کا ترانہ جو ہے نیشنل اینتھم ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس نہیں بن سکا. اور اس کے سیاسی وجوہات بھی آپ جانتے ہیں. اور نہ اس زمانے میں اقبال کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے لیے چھوٹی سی بات ہے
دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز کیا جانا تو وہ بھی ہوا اور تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دنوں میں تو ترانہ بھی نہیں گایا جاتا تھا، تو فوج میں بھی گایا جاتا ہے سارے جگہ سے اور اقبال کے بارے میں ایک اور بات بتا رہا ہوں. ہمارے حیدرآباد میرا جانتا خیال ہے نواب خلیل نواب جو تھے بہت پارٹی کے سوسائٹی کے صدر، ان کے داماد مظہر میرے انتظامات وہ ایران میں تھے. تو ایران میں ان کے قیام کے دوران 125 سال پہلے بات قیام کے دوران انقلاب آیا خمینی، اور خمینی کا انقلاب تو تاریخی سمندر تھا اور امریکہ کے خلاف، اور وہ وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ امریکہ نے ان کا سونا پورا ضبط کر کے واپسی کچھ ایسے وجوہات تھے. تو اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، خمینی صاحب کی تقریر میں آئی تھی اور یہ بازو بیٹھے ہوئے تھے ایرانیوں کے درمیان سب اسٹیڈیم میں دیکھتے ہوئے. بلیک کارڈس تھے، بلیک کارڈس کے اوپر تصویریں تھیں. وہ تصویروں کی جب تو تصویریں تھیں، ایک تو خمینی کی تھی اور ایک دوسری تصویر. تو انہوں نے جو ہے حیرت سے ان سے پوچھا، ایرانی تھا، ایرانی سے پوچھا کہ خمینی کو تو پہچان تو یہ کون ہے دوسرا داڑھی والا؟ تو اس کو اتنا غصہ آ گیا اور بیٹھ کے بتا تو ہندوستانی تم اقبال کو نہیں جانتے، کروڑ خواب وہ سرکاری سسٹم آہستہ پانی خمینی کے زمانے. تو اس پہ جو ہے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ غیر مسلموں میں کتنی خبر. اور یہی نہیں یورپ میں جب ان کو لے کے آتے ہیں نا میں نام بول رہا ہوں ہمارے مفید صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو یاد ہے. تو اس کی جرمنی میں جب برلن میں موت ہوئی ابھی 2-4 سال 6 سال پہلے، تو کئی یورپ سے تاکہ ہمارے پاس شکایت سبھی ہے اور وہ یہ مشکل اتنی بڑی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو ریفرنس دیا کہ ہمارے پاس کوئی خاتون بھی ہے، بیرون ملکی خاتون، اس میں جو ہے نام پیدا کیا حیدرآباد آئی تھی. امریکن کے 150 ذکر کیا نا جب سے وہ ان کے ابھی تک ہمارے پاس وہ ڈپارٹمنٹ اکیڈمی ہے. تو یہ بات آپ نے جو توجہ دلائی کہ خواتین میں افسوس کی بات ہے. میں آج کے سرکار کا مطالبہ کرتا ہوں اور بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جو ہمارے سے متعلق آپ نے ذکر کیا، اور میں نے وہ فہرست بھی بھجوائی تھی. میں نے 22-23 سال اقبال شناسی کے ہمارے پاس سے حاصل ہوئے ہیں. اس میں عنوان، تاریخ اور مصرف کا نام ایسی فہرست شروع سے آج تک. ابھی وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ اقبال اکیڈمی میں PhD کر رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کا. ابھی فون آیا تھا، طارق ڈار ہے اس کا نام. تو اقبال اکیڈمی حیدرآباد کی PhD ہے اس کا. بہرحال ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کے تعلقات کی بنا پہ آپ وہاں سے لوگوں کو توجہ کریں اور اس کے انتظامات کے لیے یہاں کے ہمارے مختلف تنظیمیں اور تمام اس طرح کا طور میں آپ جب واقف ہو کے آئے ہیں وہاں سے بہتر ہے کہ ہمارے یہ ایسے گناہوں کو فراہم کریں جس کو ہم سن کے ہمارے سامعین بھی جو ہے اس طرح بہت شکریہ. دعا ہو سکتی ہے.